ان الدین عند اللہ الاسلام۔ چوتھا حق، جب بچہ کچھ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اگر ادا ہو تو اللہ کا نام۔ کس کا نام ہو؟ سب سے پہلے اللہ کا نام کہنا سکھاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو چندہ ماما، ایسے کرتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ بولنے قابل ہو جائے تو اسے اللہ کہنا سکھاؤ۔ اگر اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ اللہ کہنا جاری ہوگا تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ کوئی بھی خوشی ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی تو اللہ کو یاد کرے گا۔ اور یہ ہماری آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی چاہے کھیتی باڑی میں گزر رہی ہو، چاہے تجارت میں گزر رہی ہو، چاہے مزدوری میں گزر رہی ہو، ہم ہر حال میں اللہ کو یاد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری آپ کی ماں فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ سوتے تو آپ کی آنکھیں تو سوتی، دل جاگتا رہتا تھا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بچہ بولنا سیکھے تو اسے اللہ کا نام سکھائیں، اللہ کے نبی کا نام سکھائیں، اور اس سے اللہ اللہ کہنا سکھائیں گے تو آگے کے لیے اس کا راستہ آسان کریں گے اس کام کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو عورتیں کچھ خاص کوڈ بھی سکھا دیتی ہیں، دھیان رکھنا اس بات پہ بھی۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بچوں کی دل کی تختی بالکل صاف ہوتی ہے، جیسا آپ سکھائیں گے ان کے دل پر نقش ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اچھی باتیں سکھانی چاہیے، اچھے کلمات سکھانے چاہیے۔ اور یہ بات میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے مائیں بہنیں ہی سکھاتی ہیں بچوں کو، کیونکہ مرد کا کام تو باہر کمانے کا ہے۔ یہ ذمہ داری اس لیے مرد کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، عورتوں کو دی ہے۔ اور اچھی تعداد میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ایک واقعے کے ذریعے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی بات سکھانی چاہیے۔ ایک بچہ تھا، اس کی ماں نے جیسے اپنے یہاں علاقے میں پیشاب کرنے کو شوشو کہہ دیتے، بچوں سے شوشو کرے گا، چیچی کرے گا، اس نے کیا سکھایا؟ اس کی بچے کی ماں نے بچے کو جب پیشاب لگتا، جب بچے کو استنجا لگتا تو اسے کوڈ دیا امی گانا گاؤں گا۔ کیا کوڈ دیا؟ امی گانا گاؤں گا۔ میری مائیں بہنیں توجہ رکھیں، اب جب اسے پیشاب لگتا امی سے کہتا امی گانا گاؤں گا، یہ کوڈ اسی کو معلوم تھا۔ باپ باہر کام کرتا تھا، کبھی کبھار آیا تو بچوں میں دھیان بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا امی گانا گاؤں گا، پیشاب کرا دیتے۔ ایک بار باپ اپنے بیٹے کو لاڑ پیار میں کسی رشتہ داری میں لے گیا اپنے ساتھ، باپ بیٹے دونوں گئے، نئی رشتہ داری تھی کوئی۔ اب ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو شوق میں لے جاتے ہیں ساتھ میں، اور محبت تو فطری ہوتی ہے بچوں سے، اور جب باپ کہیں دور رہے تو وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو باپ لے گیا۔ اب جب رات کو سردی کی راتیں چل رہی تھی جیسے آج کل، تو بچے کو رات میں پیشاب لگ گیا۔ اب جب پیشاب لگا تو اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور کہنے لگا ابو گانا گاؤں گا۔ کیا کہہ رہا؟ ابو گانا گاؤں گا۔
باپ کہنے لگا بیٹے بڑی بدنامی کی بات ہے، رات ہو رہی ہے، نئی مہمانداری میں ہے، یہاں تو گانا گائے گا، لوگ کہیں گے عجیب پاگل ہے یہ، اپنے بچے سے رات میں گانا گوا رہا ہے۔ کہنے لگا بیٹے صبح کو گا لیے، سو جا، بدنامی ہو جائے گی اس وقت گانا گانے میں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب پیشاب کی دبش پڑتی ہے نا، کتنی گرمائی کی لباس میں ہو، لحاف میں ہو، اور باہر کتنی ٹھنڈی ہو، نکلنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر کہنے لگا ابو گانا گاؤں گا۔ اب وہ کہنے لگا بیٹا بری بات ہے۔ پھر تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے وہ رک گیا، لیکن جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو کہنے لگا ابو اب تو میں گانا گاؤں گا۔ سنو ابو نے کہا بیٹے چل تجھے گانا گانا ہی ہے تو ایسے کر آہستہ آہستہ آواز سے میرے کان میں گا لے۔ کیا کہا کہ آہستہ آہستہ میرے کان میں گا لے۔ اب اسے کیا دیر تھی، اس نے اپنی پجمیاں کھولی اور باپ کے کان میں۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح الفاظ نہیں سکھائیں گے، صحیح باتیں نہیں سکھائیں گے، دوسروں کے طرز پر اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالیں گے تو اسی طرح شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب بچہ بولنا سیکھے، جب بچہ کچھ کہنا سیکھے تو اسے اسلامی آداب سکھائیں۔